بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے 2 ویڈیوز میں جو ہے آدھے سے زیادہ چیپٹر پڑھا دیا۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے۔ آج ڈے 3 ہے ہمارا۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 11۔ سبق کا عنوان قدر ایاز، جو کہ تلمیح ہے، اور ایاز جو ہے وہ محمود غزنوی کا ایک چہیتا جو ہے غلام تھا، جس کے بارے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بہت حد تک جو ہے وہ کلیئر کر چکی۔ مصنف کا نام کرنل محمد خان، ان کا تعارف بھی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں، اور جو مین پوائنٹس تھے اور جو ہائی لائٹ کرنے تھے لائنیں وغیرہ، وہ بھی میں آپ کو بتا چکی۔ صنف ادب خود نوشت ہے۔ دوبارہ بات بتا رہی ہوں کہ جو مصنف جو ہے وہ اپنی کہانی جو ہے وہ خود بیان کر رہا ہے، اس کو ہم اپنی آبیتی کو ہم جو ہے وہ خود نوشت کہتے ہیں۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 11 کو ہم نے صفحہ نمبر 91 یعنی کہ 91 جو ہے وہ کھول لیں، اور ہم نے مرغ کے سالن سے کر دی تلافی یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ آگے ہم نے پڑھنا تھا پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور سفید جھالر والا تکیہ بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں جو لوگوں کے رہن سہن ہیں، اس میں سب سے خوبصورت یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے جو بستر ہوتے ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کی رضائیوں سے لے کر ان کے تکیوں تک ان کی کڑھائیاں اور جھالر وغیرہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے بستر وغیرہ بڑے صاف ستھرے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی یعنی کہ کڑھائی تھی۔ یہ بستر کا منظر بیان کیا جا رہا ہے جو کہ ماسٹر صاحب کو بستر دیا گیا۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ شہری لوگوں کی طرح جو ہے وہ عام کاٹن یوز نہیں کرتے تکیوں میں، بلکہ روئی یوز کرتے ہیں، تو روئی کی وجہ سے تھوڑا سا تکیے جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ بتایا گیا ماسٹر جی کو اس سے سر کے نیچے فٹ کرنے میں یعنی کہ صحیح کرنے میں کچھ دقت کا مطلب ہوتا ہے مشکل، اس ساتھ میننگز لکھتے جائیے گا، پیش آئی، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر یعنی کہ اب منہ میں کچھ بڑبڑائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سو گئے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ان کا ڈرائنگ روم جس کو آپ کہتے ہیں ان کا تھا، وہ 2 حصوں میں پارٹیشن میں تھا۔ ایک جگہ پہ جو ہے وہ چارپائیاں اور ان کے بیٹھنے کی جگہ ستر جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ طرف جو ہے وہ گھوڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چودھری کے نوکر سو رہے تھے کہ انہوں نے گھوڑی کی چارہ اور ماسٹر جی کا دلاسا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قدر جو ہے وہ قابل ذکر جو ہے واقعہ پیش نہ ہوا۔ صبح اٹھے، غسل دیا۔ اب وہاں پہ گاؤں میں ایک پرابلم ہے کہ جو غسل خانے ہیں وہ زیادہ موجود نہیں۔ ہمارے تو اب ہر گھر میں غسل خانے موجود ہیں نا، لیکن گاؤں میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں میں جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مہمانوں کو مسجدوں کے غسل خانے میں لے کے جاتے تھے تاکہ وہ غسل کر سکیں۔ تو یہاں پر میں نے کہا کہ بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی نہیں ہوتے، یعنی کہ وہاں پہ اتنے کمرے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے غسل خانے کا جو ہے وہ زیادہ رواج نہیں رہتا۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کے بولنا یعنی کہ توبہ توبہ کرنے کا انداز، یعنی کہ اس معاملے میں یہ کیا گیا کہ توبہ توبہ کیا اس نے سلیم میاں نے، اور خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے۔ ابا جان اچھا ہو آپ فوج میں آ گئے، اور ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہا رہے ہوتے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ اگلا صفحہ جو ہے وہ آپ کا ہے پیج نمبر 90۔ یہاں پہ ماسٹر جی نے غسل کا ناشتہ کیا۔ ناشتہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کا کیسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو سلیم میاں نے بات کی وہ یہ کی کہ یہ کارن فلیکس تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ معمولی خرابیاں غریبوں کا سا کھانا جو گاؤں کا کھانا ہوتا ہے، پراٹھا، اور یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے لسی وغیرہ ان میں پینے کی بہت زیادہ عادت ہے۔ ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا ہوگا۔
نہیں بیٹا اسکول میں تو وہ اسی منہ سے گیا، شہری لوگوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا مگر وہ مگن رہا، یعنی کہ اپنے کام میں کام کرتا رہا۔ آخر وہ بڑا ہوا اور کالج میں چلا گیا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے، پیسے تو کم ہی تھے مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ لے۔ وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا یا کیا وہ تہمت باندھتا تھا، یعنی کہ اس کے بیٹے نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ نہ ہوا، لیکن سلیم میاں ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو۔ انہوں نے بتایا کہ وہی بچہ جو ہے وہ دستور کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق جو ہے وہ فوجی میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اس سے جانتے ہوں گے، یعنی کہ بیٹے نے اسے پوچھا اور باپ نے جواب دیا کہ ہاں جانتا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا، سلیم نے کیا کہا کہ اسے کبھی بلائیے ہمارے گھر اور ہم اس کو ملیں۔ نیکسٹ لاسٹ پیج پہ آ جائیں تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے، اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کے طرف بازو پھیلا دیے، یعنی کہ اپنے بازو کھول دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا، یعنی کہ حیران کن انداز میں دیکھتا رہا، اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی، یعنی کہ پیار اور روشنی، آنکھیں نم ہونا، آنسو بہنا۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں سے کیا مراد ہے کہ ایاز کو لاہور کا گورنر بنایا گیا، اس کو جو ہے وہ ہر قسم کی سہولیات دی گئیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھتا تھا، اور یہ دیکھتا تھا، آپ کو میں نے شروع سے بتایا تھا کہ ایاز نے ایک فارسی میں کہا تھا کہ ایاز خود بشناس، یعنی کہ ایاز تم اپنی شناخت کو کبھی مت بھولو، تم اپنی اوقات کو کبھی مت بھولو، یہ سوچو کہ تم کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے۔ تو کیا ہے کہ ہم دیہات سے اگر ہم شہر میں آتے ہیں، ہمیں ایک اچھا عہدہ ملتا ہے، ہمیں ہر چیز ملتی ہے، تو ہمیں اپنی ہسٹری کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہاں پہ ایک ہی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اور اس سے ہمیں بہت بڑا جو ہے وہ ہمیں اپنی اصلی زندگی میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کہاں سے جب کہاں چلا جاتا ہے اپنے محنت کے بلبوتے پہ، تو اس کے اندر وہ شرم نہیں ہونی چاہیے کہ میں گاؤں کا ہوں یا میں شہر کا ہوں۔ نہ شہر والے اتنے جو ہے وہ معتبر ہوتے ہیں، اور نہ ہی گاؤں والوں کے لیے اتنی شرمناک بات ہوتی ہے کہ وہ گاؤں والے ہیں۔ تو انسان کو اپنی حیثیت، اپنے اقتدار کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کو مزید سے مزید بہتر بنانا چاہیے اور اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا علامہ اقبال کا شعر ہے جس کا پہلا مصرع ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کہ محمود اور ایاز جو تھے وہ بے شک چہیتا نوکر تھا، لیکن وہ جب اس کے مشورے سے چلتا تھا تو بادشاہ اور نوکر میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ دوسرا مصرع، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ علامہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت جو شعر ہے، یہ بھی آپ لکھ لیجیے گا، آپ کے نثر پارے میں کام آئے گا۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2 سوالات کے جوابات میں نے آپ کو لکھوا دیے تھے۔ سوال نمبر 3، سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ جواب نمبر 3 میں نے لکھا ہوا ہے، سلیم میاں اس لیے علی بخش پر برہم ہو گئے کہ گول کمرے میں کیوں نہیں بٹھایا اور کوکا کولا کیوں نہیں دی گئی، یا ان کو بٹھا کر وہ کیوں نہیں پلائی گئی۔ سوال نمبر 4 ہے جو کہ میں نے پیج نمبر آپ کے 88 پہ نشان لگائے ہیں تاکہ آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس کے ساتھ کیسا لباس تھا؟ اس پیج پہ یہاں پہ میں نشان لگایا دیکھ رہے ہوں گے، پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمت، پاؤں پر پٹوہاری جوتا۔ یہاں تک آپ کے سوال نمبر 4 کا جواب بنتا ہے۔ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ اسی کے لاسٹ 2nd-3rd لائن میں دیکھیے گا، شکار کے شوقین تھے، ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اس دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے، رات ہو رہی تھی تو آپ نے ان کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک آپ کے جو ہے وہ سوال نمبر 5 کا جواب آ جاتا ہے۔
سوال نمبر 6 ہے آپ کا، ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ اس کا جواب کچھ یہ میں نے لکھ دیا تاکہ آپ لکھ لیں۔ گاؤں میں چائے کا رواج نہ تھا، اس لیے انہیں چائے بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ بدمزہ ٹھنڈی کچی پکی چائے بنا کر ماسٹر جی کو پیش کی گئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ یہ سب سے آپ کی لاسٹ لائن آ رہی ہے جہاں پہ آپ نے پیج کھولا ہوا ہے، پیج نمبر آپ کا 93 ہے۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت چمک رہی تھی۔ یہ آپ کے سوال نمبر 10 کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ مشقی سوالات ہیں، درست جوابات اور MCQs ہیں۔ یہ کوشش کیجیے گا، آپ کے اساتذہ آپ کو خود پوچھیں گے اور آپ سے سولو جو ہے کروائیں گے۔ اسی طرح کالمز بھی ہیں، وہ بھی آپ سے آپ کے اساتذہ خود سولو کروائیں گے اور کوشش کیجیے گا خود سولو کیجیے گا۔ الفاظ معنی، نیلے جہاں پہ ہائی لائٹ لگی ہوئی ہے وہ ورڈز ہیں، ریڈ ہائی لائٹ والے جو ہیں وہ اس کے میننگز ہیں۔ تو میں نے آپ کو الفاظ معنی دی، جو بولے ہیں وہ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ڈائری ہے، مشکل الفاظ کے معنی اور سوالات کے جوابات جو ہیں کاپی پر تحریر بھی کریں اور یاد کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر پڑھ کر اچھا لگا ہوگا۔ مزید آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس کو ایکسپلینیشن کریں گے، اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو ایک بہت اچھا جو ہے وہ لیسن ملا ہوگا۔ اللہ حافظ۔